صاحب جو 5 اگست کی کال تھی اور یہ جو دن تھا کتنا بڑا اور کتنا اہم تھا، اور کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی مرضی کے نتائج اس سے حاصل کر سکی ہے؟ میں پڑھی تھی کہ آپ نے کہا کہ یہ ناکام رہا، تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو بہت بڑا جلسہ کیا ہے۔ احتجاج کی بات کی تھی، اوورآل یہ پورے ملک میں احتجاج تھا، صرف جلسہ نہیں تھا۔ جی تمام چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی نے یوم احتجاج کی کال دی تھی، اور میں نے اس پہ یہ رائے دی تھی کہ چونکہ کسی خاص اجتماع کا جو ہے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، اور نہ کوئی بڑے شہروں میں بڑے کچھ ایونٹس ہو سکے، بلکہ خاموشی زیادہ تر چاہی رہی، اور حتیٰ کہ خیبر پختونخوا میں بھی جلسے کے علاوہ کسی جگہ پہ کوئی احتجاج نہیں ہوا، اور جلسہ بھی انہوں نے بڑے گراؤنڈ سے عمران خان اسٹیڈیم سے منتقل کر کے ایک چھوٹے سے 7-8 کنال کی جگہ کو گھیر کے، تاکہ لوگ زیادہ کم بھی اگر آئے تو جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے زیادہ نظر آئے۔ یہ اس حوالے سے میں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی جیسی پارٹی کا جنہوں نے ماضی میں ہمیشہ بڑے بڑے اجتماعات، بڑے بڑے احتجاج کیے ہیں، وہ احتجاج جو ہیں جو ابھی ہوا ہے 5 اگست کو، وہ پی ٹی آئی کے شاہ نشان نہیں ہے، اور پارٹی جو ہے، میں نے کہا تھا کہ احتجاجی طاقت اس کی روبہ زوال ہے، اور پارٹی کے ذمہ داران کو اس کا ادراک ہونا چاہیے اور اس کا سدباب کرنا چاہیے۔ اب جو انہوں نے کال دی 27 ستمبر کی، یہ کال آپ کے خیال میں ایک تو کافی وقت لیا گیا ہے، اور اس وقت کو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پی ٹی آئی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہی ہے، محمود خان اچکزئی صاحب کو یہ ٹاسک بھی دیا گیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ 27 ستمبر کی جو تاریخ ہے جس پہ خود علیمہ خان جو ہیں وہ راضی نہیں ہیں، متفق نہیں ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ بہت دیر کی تاریخ ہے، تو اس میں کوئی پارٹی کوئی فائدہ حاصل کر سکتی ہے، یا یہ ہمیشہ کی طرح جو کئی بار حتمی اعلان کیے گئے، کئی بار حتمی کال دی گئی لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا؟ عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا آپ کو موجودہ حالات میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ علیمہ خان کی یہ بات درست ہے، یہ 2 مہینے کی میعاد رکھنے کی تک سمجھ نہیں آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں لوہا گرم تھا، ملک میں حالات ہی ایسے تھے، کشمیر میں اور بلوچستان میں کے پی، پھر مہنگائی کو دیکھیں تو ایسے حالات میں جلد سے جلد اس تحریک کا اعلان ہونا چاہیے تھا، تاکہ پریشر ماؤنٹ کیا جا سکتا اور اس کا فائدہ اٹھا لیا جاتا۔ انہوں نے تو اب آرام سے جو میعاد دی ہے، وہ میعاد لگتا یہ ہے کہ ٹائم جو ہے وہ پوری رضامندی سے دیا گیا ہے۔ ویسے احتجاج یہ ہوگا کبھی نہیں، مجھے اس کا اندازہ ہے، کیونکہ اب اس سے اندازہ لگتا ہے کہ پارٹی خود اتنا بڑا اعلان کرنے سے پہلے سیم پیج پہ نہیں ہے۔ علیمہ خانم جو ہیں وہ حیرت کا اظہار کر رہی ہے، میرے خیال میں سیکرٹری جنرل اس میں تھا ہی نہیں، محمود خان اچکزئی صاحب نہیں تھے۔ ابھی اگر یہ مولانا صاحب کو کہیں گے کہ ہمارے ساتھ جائیں، ویسے مولانا صاحب نے کبھی ان کے ساتھ اس احتجاج پہ نہیں جانا ہے، تو ان کو کیا اعتماد میں لیا گیا تھا؟ کسی اپوزیشن پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا تھا؟ پھر حتیٰ کہ سوشل میڈیا جو پی ٹی آئی کی اپنی ہے، اور آپ 2 دن سے دیکھ رہے ہوں گے کہ جس طریقے سے وہ اپنا سہیل افریدی صاحب اور شفیع جان صاحب کی بینڈ بجا رہے ہیں، اور ان کو جس طریقے سے وہ ان کا کریکٹر اساسینیشن کر رہے ہیں، ان کو کمپرومائز بتا رہے ہیں، تو اور 27 ستمبر کی اسمارٹ کی جو ہیں وہ اس کو مشکوک بنا رہے ہیں کہ خود پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے، پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کا، تو مروت صاحب کیا یہ ڈسکریڈٹ ہو گیا ہے اب یہ بار بار تحریک کا اعلان کرنا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو احتجاجی طاقت ہے پارٹی کی وہ بھی زوال پذیر ہو رہی ہے، لیکن کیا یہ جو سارا کا سارا پروسیس ہے، یعنی کہ ایک سیاسی حکمت عملی ہے اسٹریٹ پاور کی، وہ آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کی مسلسل ناکامیوں کی وجہ سے ڈسکریڈٹ ہو گئی ہے، یا حالات اتنے تنگ ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو سیاسی سپیس مل ہی نہیں پا رہا کہ وہ شو آف پاور کر سکے؟ میرا خیال ہے کہ میں اس کو سہیل افریدی صاحب کی غلطی سمجھوں گا کہ انہوں نے خود ہی اس چیز کا بیڑا اٹھایا۔ پہلے تک تو یہ تھا کہ یہ اچکزئی صاحب اعلان کریں گے اور پارٹی اعلان کریں گی، اب انہوں نے خود اپنے سر پہ لے لیا، اور اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ پارٹی شاہدان بورڈ نہیں تھی، یا پھر پارٹی میں اتفاق رائے نہیں تھا۔ یہ اعلان جو تھا، چیئرمین موجود ہے، صوبائی صدر موجود ہے، تو سہیل افریدی صاحب کو کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ اگر یہ پارٹی کا فیصلہ ہے تو پارٹی نے اپنے آفس سے اس کا اعلان کرنا تھا۔
پارٹی نے اعلان نہیں کیا تو افریدی صاحب نے کر دیا. اب یہ مارچ نہیں ہوتا ہے وہ یا اس کی کوئی فلیورز ہوتی ہے تو وہ ملبہ بھی ان پہ پڑے گا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اتنا بڑا اعلان کرنے سے پہلے اصولی طور پہ فیصلہ تو کرنا تھا. اپنے جو اسٹیک ہولڈر ہیں, جو اپنے ان کے ساتھ ہم خیال لوگ ہیں, ان کو اعتماد میں لینا تھا. اور پھر سب سے پہلے ایک کام اور کرنا تھا کہ اپنی صفوں میں اتحاد انہوں نے مینٹین کرنا تھا. تمام جو پی ٹی آئی کے بڑے بڑے اکابرین ہیں ان کو بٹھا کے قوم کو بتانا تھا کہ یہ سب کا متفقہ فیصلہ ہے, سب سیم پیج پہ ہیں. اب آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ اس میں نہیں تھے. علی امین خان گنڈپور جو ہیں, جو ایک بہت بڑا نام ہے کے پی میں, وہ بھی نہیں تھے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ دیگر صوبوں سے جو احتجاجی سیاست میں ماضی میں بڑا کارآمد رہے ہیں, ان کو بھی مدعو نہیں کیا گیا تھا. تو لہٰذا یہ صرف سہیل افریدی صاحب کا شو محسوس ہوا. لیکن اب اس بیچارے کو جس طریقے سے, اور پھر شفیع جان کو جنہوں نے وہ شہباز خان کے حوالے سے کچھ میری باتوں کو انڈورس کیا تھا, جس طریقے سے کریکٹر اساسینیشن ہو رہی ہے, اور 27 ستمبر کے مارچ کو جس طرح ملائن کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے اپنے سوشل میڈیا سے, اس کے بعد تو کوئی شک نہیں رہتا ہے کہ 27 کے آنے سے پہلے پارٹی جو ہے خود ہی اپنے ناحیے بخی ادھیڑ چکی ہوگی. اچھا, تو یہ تو ہو گئی احتجاجی سیاست, وہ آپ سمجھتے ہیں اور آپ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ناکام ہو رہی ہے, اور اس کی وجوہات بھی آپ نے بتا دی. دوسری طرف مذاکرات کی جو کوشش ہے, ایک طرف محمود مولوی اور فواد چودھری وغیرہ کوشش کر رہے ہیں, کیا پی ٹی آئی کو کوئی سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے؟ کیونکہ ایک سیاسی عمل ہے. آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے الائنس بھی بنانا ہے تو آپ کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. تو ابھی پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن کے معاملے پہ بلاول صاحب نے ایک پیشکش کی, پی ٹی آئی نے اس کا بھی صحیح سے جواب نہیں دیا. آج اسپیکر صاحب کی آپ نے بات سنی, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ سنجیدہ ہی نہیں لیتے مذاکرات کی بات کو. تو یہ چاہتے کیا ہے؟ دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف کا تو کسی بھی سیاسی پارٹی سے الائنس ہونے کا کوئی امکان نہیں. آپ نے دیکھا 3 سالوں میں پی ٹی آئی پہ جو گزری, اور لیڈرشپ پہ, بانی پہ, ان کے خاندان پہ, تو افسوس کے لفظ کسی نے نہیں کہے, کسی پارٹی نے. تو لہذا یہ ایزیوم کرنا کہ پیپل پارٹی یا جے یو آئی جو ہیں وہ کسی احتجاج میں یا کسی پروٹیسٹ میں یا کسی پروسیس میں پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے, یہ بالکل میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. نہیں, پھر پی ٹی آئی بیٹھ کے انتظار کرے گی کہ آئیڈیل سچویشن ہو جائے, ان سے لوگ کیسے آئیڈیل سچویشن میرے خیال میں آ رہے ہیں. 28 یعنی ترمیم کی شکل میں پی ٹی آئی کے لیے چانس ہے کہ وہ سسٹم میں کم بیک کر لیں, اور لازماً جو ہے اگر پی ٹی آئی آتی ہیں تو یہ میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی توقع سے زیادہ بڑی کامیابی ہوگی. اور یہ جو نئے صوبوں کا قیام ہے یا صدارتی نظام, پی ٹی آئی نے 2022 میں اس کی جو ہے پرچار شروع کیا ہوا ہے. خان کہتے تھے کہ میں ہر ڈویژن کو صوبہ بناؤں گا, تو لہٰذا یہ نیا بیانیہ نہیں ہے. پی ٹی آئی اسی پہ جو ہے ماضی میں سیاست کرتی آئی ہے, اور صوبوں کا قیام جو ہے وہ ملک کے لیے فائدہ مند اور سود مند ہی ہوگا. تو اس میں پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ پی ٹی آئی نے تو کوئی اس پہ بہت سنجیدہ کوئی گفتگو نہیں کی. پی ٹی آئی نے کوئی اپنا موقف ایک سیاسی جماعت کے طور پی ٹی آئی کو بھی اور جو نون اور پیپل پارٹی ہے ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے ملک کو کون سی عدلیہ سے نواز دیا. تو یہ عدلیہ کا نقصان تمام پارٹیوں کا اور پورے پاکستان کا ہے. پی ٹی آئی اگر آتی ہیں تو اپنے شرائط آگے رکھ سکتی ہیں کہ عدلیہ کو واپس اس پوزیشن پہ بحال کرو, اور مضبوط بلدیاتی نظام جو ہیں, پھر صوبوں کی آزادی, اور اس کے علاوہ صدر کے مواقع کا ایک مضبوط نظام آئین کے تحت, یہ ساری چیزیں اگر یہ اس تاریخی فیز کا حصہ بنے گی تو اس سے پازیٹیو جو ہیں نتائج برآمد ہوں گے. ہم تھوڑا سا سول سپریمیسی کی طرف موو کر سکتے ہیں, اور اگر ایسے کردار ادا کرنے کا موقع ملتا ہے, ساتھ میں یہ موقع بھی ملتا ہے کہ پی ٹی آئی سسٹم میں واپس آ جائے, تو شاید ہم نئے الیکشن کے بعد چونکہ ان آئینی ترامیم پہ عمل درآمد ہوگا تو پی ٹی آئی جو ہیں اور دیگر سیاسی پارٹیاں پاکستان کی ایک قومی حکومت کی طرف بھی بڑھ سکتی ہیں. ایک نئے عمرانی معاہدے کا بھی امکان ہے. لیکن جو میں آخری آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں, ظاہر ہے ایک سیاسی سوچ ہے, آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب ظاہر پرچار کرتے رہے ہیں,
لیکن وہ سوچ کا اظہار مطلب پیپلز پارٹی کی قیادت کی جو سوچ ہے وہ آپ کو پوری پارٹی میں اس کا اظہار نظر آئے گا. کوئی شخص جو ہے وہ اس موقف سے ادھر ادھر نہیں ہوگا, مسلسل وہ ایک ہی بات کریں گے. پی ٹی آئی میں بات نہیں کی جاتی ان ایشوز پہ, پی ٹی آئی میں گورننس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے, پی ٹی آئی میں خیبر پختونخوا میں کوئی کیا ترقی کی گئی ہے, یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جس کا موقع پی ٹی آئی کو ملا ہوا ہے پرفارم کرنے کا. تو آپ کے خیال میں صرف احتجاج کرنے سے یا صرف سسٹم میں واپسی کے لیے راستے کا انتظار کرنے سے پی ٹی آئی اپنی سیاست بچا لے گی؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں انتظار تو میرے خیال میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے 28 لینی ترمیم پہ جس طرح یہ عملی کام شروع ہوگا تو پی ٹی آئی کا موقف بھی سامنے آئے گا, پی ٹی آئی کے منت ترلے بھی ہوں گے اور کچھ جو ان کے امتحانات اور آزمائشیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. پاکستان پیپل پارٹی جو ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک محدود دائرے میں سیاست کر سکتی ہے. وہ عوامی سیاست نہ ان کو ضرورت ہے اور وہی جو پاور پالیٹکس کے تقاضے ہیں ان پہ انہوں نے پورا اترنا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی اچھا, آپ کو یہ محسن نقوی صاحب کے بیان کی وجہ سے حالات بنتے دکھائی دے رہے ہیں مروت صاحب, کوئی نظام کے جانے کے یا تبدیلی کے؟ نہیں, میرا کوئی یہ نہیں اندیشہ کہ نظام جائے گا. نظام میرا خیال ہے کہ یہ پودا انہی کا لگایا ہوا ہے, اپنے پودے کو یہ کاٹیں گے نہیں, آپ یاری کریں گے تاکہ تناور درخت بن سکے.